بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ یہ ہے شریعت۔ 13 جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدو مشرک بھی تھا، ظالم بھی تھا اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمرو بن عبدو مارا گیا۔ اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدو کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال آپ نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ نے نماز ادا کرائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔